دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور عراق نے دو طرفہ روابط کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلے باقاعدگی سے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سعودی وزیر دفاع نے ریاض میں ایک ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی اور بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی چیلنجز سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نوازا گیا ہے۔ اور 5 سرکردہ پاکستانی بزنس گروپس نے بلوچستان میں کان کنی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور عراق نے دو طرفہ روابط کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو باقاعدگی سے برقرار رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے صدر آصف علی زرداری اور عراق کے نگراں وزیر اعظم محمد شیع السودانی کے درمیان بغداد میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون مستحکم کرنے اور باہمی دلچسپی کے ترجیحی شعبوں میں عملی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان منظم اور نتیجہ خیز طریقہ کار کے ذریعے تعاون کو بڑھانے کے لیے عراقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، غذائی تحفظ، تعمیرات، دواسازی اور ادویات سمیت ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کی آمادگی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے عراق کی ضروریات اور بڑھتی ہوئی سیکیورٹی ضروریات کے تحت دفاعی اشتراک عمل کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عرب کے اپنے سرکاری دورے میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی اور فوجی تعاون، اسٹریٹجک اشتراک عمل اور بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی چیلنجز سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی طرف سے جاری شاہی فرمان کے تحت فیلڈ مارشل کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز شاہ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو یہ اعزاز شاندار فوجی خدمات اور قیادت اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک اور ادارہ جاتی روابط کے فروغ میں ان کے مرکزی کردار کے اعتراف میں دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس اعزاز سے نوازنے پر خادم حرمین شریفین اور سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ عاصم منیر نے سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں سے پاکستان کے 5 معروف کاروباری گروپس نے بلوچستان میں کان کنی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ لیک سٹی ہولڈنگز، فاطمہ گروپ، دین گروپ، ہلٹن گروپ اور صورتی گروپ اس تاریخ ساز اور دوررس سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ تقریباً 5 ارب امریکی ڈالرز کی مجموعی مارکیٹ ویلیو رکھنے والے یہ گروپس بلوچستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ پیش رفت ماڑی انرجیز کی ذیلی کمپنی ماڑی منرلز اور گلوبا کور منرلز کے درمیان بلوچستان میں معدنیات کی تلاش کے لیے مشترکہ منصوبے پر معاہدے کے بعد ہوئی۔ سرمایہ کاری میں بلوچستان کے ضلع چاغی میں سونا اور تانبے سمیت قیمتی معدنیات کی تلاش پر توجہ دی جائے گی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم کے وزیر خارجہ آج ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ملاقات کریں گے، جس کا مقصد تھائی لینڈ کمبوڈیا تنازع پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ایک بیان میں ملائیشیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ آسیان اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور سرحدی لڑائی کے خاتمے میں مدد کے لیے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر حکومت اور پاک فوج کے باہمی اشتراک سے 2 روزہ والی بال سیریز کا انعقاد کیا گیا۔ سیریز میں نیشنل انڈر 18 اور آزاد کشمیر انڈر 18 والی بال ٹیموں کے درمیان میچز کھیلے گئے۔ دونوں ٹیموں نے اعلیٰ مہارت، نظم و ضبط اور سپورٹس مین اسپرٹ کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ ساقی کے نام سے مشہور فلم اور ٹیلی ویژن اداکار عبداللطیف بلوچ کی آج 39ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 2 اپریل 1925 کو عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے۔ ساقی کا تعلق سندھ کے ضلع دادو میں آباد بلوچ خاندان سے تھا۔ انہوں نے 500 سے زائد اردو، پنجابی، سندھی اور پشتو فلموں میں کام کیا۔
ساقی 1986 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختمی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔